اور آپ کو بتائیں کہ اقلیتی برادری نے ہمیشہ ملکی استحکام اور خوشحالی کے لیے کردار ادا کیا۔ اقلیتی برادری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ اسرائیل غزہ میں مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہا ہے، غزہ میں ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے خوشیاں ماند پڑ گئی۔ اقلیتوں کے قومی دن کے حوالے سے خصوصی تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ آج کے دن قائد اعظم نے ایک تاریخی بیان دیا تھا۔ یہاں پہ سب کو آئین اور قانون کے مطابق مساوی حقوق مہیا ہوں گے، اور اگر کوئی مسلمان ہے تو مسجد میں نماز ادا کرنے کی پوری طرح فریڈم ہوگی، آزادی ہوگی، اور جو ہماری اقلیتیں ہیں وہ مندر میں جائیں، وہ کلیسا میں جائیں، وہ گردوارے میں جائیں، مکمل آزادی ان کو مہیا ہوگی۔ یوم آزادی کی آمد ہے، اس کے ساتھ آج ہم یہ منارٹیز ڈے منا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے جو ظلم و ستم غزہ میں ڈھایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے ہماری یہ خوشیاں ماند پڑ گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے ایک ایسا واقعہ ہے کہ شاید عصر حاضر میں نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں اس سے بدترین ظلم اور زیادتی کی اور مثال۔ بجلی بلز میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا آج دھرنا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر مہنگی بجلی کے خلاف احتجاجی دھرنا ایک بڑے جلسہ عام میں تبدیل ہوگا۔ مرکزی قیادت کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، عوام کو ریلیف ملنے تک حکمرانوں کا محاسبہ جاری رکھیں گے۔ مطالبات پر عمل درآمد کے لیے مہلت دی ہے، کسی قسم کی کوئی ڈیل یا مکمکاؤ نہیں ہوا۔ تفصیلات حمزہ خورشید سے جانتے ہیں، بتائیے حمزہ۔ آج بالکل میں موجود ہوں مال روڈ پر، جہاں جماعت اسلامی کا آج جو جلسہ ہے وہ جاری ہے، اور اگر آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہو تو پنڈال کی تیاریاں جو ہے مکمل کر لی گئی ہیں، اور جلوسوں کی جو آمد و رفت ہے وہ شروع ہو چکی ہے، جبکہ بڑی تعداد میں جو پی پی 169 ہے اس سے بھی جو قافلہ ہے وہ رواں دواں ہے، جو کچھ دیر میں یہاں پر پہنچے گا۔ میرے ساتھ رہنما جماعت اسلامی جبران بٹ موجود ہیں، ان سے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کہ آج کے جلسے کے بعد جماعت اسلامی کیسے جو معاہدے ہیں ان کی پیروی کرتی نظر آتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی، آپ نے عوام کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کا بندوبست کیا، اور آپ کے سامنے بہت بڑی تعداد میں تحد نظر لوگ ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، اور ابھی جلسے کا وقت نہیں ہوا، ابھی وقت باقی ہے، لوگ آ رہے ہیں، اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ پیک ٹائم ابھی نہیں آیا، لیکن ہمارا پنڈال آلموسٹ بھر چکا ہے، اور یہ لوگوں کی تائید ہے کہ جس موقف کو لے کر جماعت اسلامی اٹھی ہے، یہ حافظ نعیم الرحمن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جس نے مائک پکڑا ہوا ہے اس کا بھی مسئلہ ہے، جس نے ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہے اس کا بھی مسئلہ ہے، جو رکشہ ڈرائیور ہے اس کا بھی مسئلہ ہے۔ اس بجلی کی قیمتوں نے لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے، اور جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے ہم اس کی مستقل پیروی کر رہے ہیں۔ اس کی پیروی پہلا پروگرام ہے جو لاہور میں ہو رہا ہے، کل پشاور میں ایک بہت بڑا جلسہ عام ہو رہا ہے، ملتان کے اندر 14 تاریخ کو بہت بڑا جلسہ عام ہو رہا ہے، اور یہ جلسوں کا سلسلہ پورے پاکستان کے اندر، اور ہم ساتھ ساتھ کاؤنٹ ڈاؤن دے رہے ہیں، اور حکومت کو یہ بات دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ آپ ہمارا مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو 45 دن پورے ہونے سے پہلے، اب 42 رہ گئے ہیں، ہم اسلام آباد میں موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا، یہاں پر جو مرکزی قیادت ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو آج بھی جلسہ ہے اور جو پورے ملک گیر جلسے ہوں گے وہ صرف اس لیے ہوں گے کہ جو اسلام آباد میں معاہدہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اس کی پیروی کی جا سکے، جبکہ یہ بارہا دفعہ باور کرا چکی ہے مرکزی قیادت کہ اگر تاخیر ہوئی معاہدے پورے کرنے میں، یا پھر آثار ایسے نظر آئے کہ حکومت جو ہے وہ اس جانب نہیں جا رہی کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جائیں، تو پھر سے اسلام آباد میں دھرنا دیں گے، اور اس دفعہ دھرنا جو ہے وہ اس طریقے سے دیں گے کہ پورے اسلام آباد کو چوک کیا جائے گا۔ جبکہ جماعت اسلامی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات جو ہیں وہ جماعت کے نہیں ہیں، سیاسی نہیں ہیں، وہ عوامی مسائل ہیں، بجلی کے بلز ہیں، آئی پی پیز ہیں، اور اس کے علاوہ بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے۔ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی سیاسی ایجنڈا ہو، یہ صرف عوام کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جبکہ جماعت اسلامی کا یہ بھی کہنا ہے کہ عوام کا تب تک ساتھ دیں گے جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملتا، اور عوام کو ریلیف ملنے کے بعد ہی یہ جو مرکز چلا ہوا اور یہ جو سیاسی جدوجہد چلی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ روکا جائے گا۔ جی حمزہ، یہ بھی بتائیے کہ جماعت اسلامی کی جانب سے کیا حکومت کو کوئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے؟ اس حوالے سے رہنماؤں کا کیا کہنا ہے؟
देखिए, जो इस्लामाबाद में मुआहदा तय पाया है वो अब से 3 दिन पहले तय पाया है, और उसमें जो मुआहदे में वक्त दिया गया है हुकूमत को, वो 45 दिन का वक्त दिया गया है, और उसी अदाद-ओ-शुमात के मुताबिक अब जो है 42 दिन जो है वो बाकी हैं उस मुआहदे को पूरे होने में। और हाफिज़ नईम रहमान ने जब इस्लामाबाद में भी प्रेस टॉक की थी, तब भी उन्होंने यही कहा था कि ये 45 दिन हुकूमत जो है अपने लिए डेड लाइन समझे। जो हमने मुआहदे किए हैं, जिसमें IPPs का जो मुआहदा है कि IPPs के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके ऊपर नज़रसानी की जाएगी, बिजली में जो है वो कमी की जाएगी, और जो खास तौर पर तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस लगाए गए हैं उसमें जो है वो आवाम को रिलीफ दी जाएगी, और जो जागीरदार हैं उन पर जो है वो टैक्सेस लगाए जाएंगे। ये कुछ मेन मुतालबात हैं जो जमात इस्लामी ने रखे थे अपने मुज़ाकरात में। जबकि जमात इस्लामी का यही कहना है कि अगर जो वक्त पूरा होने से पहले किसी भी किस्म के आसार अगर ना नज़र आए कि हमारा मुआहदा पूरा नहीं हो रहा, तो वक्त ख़त्म होने से पहले ही इस्लामाबाद में जो है दोबारा से धरना देंगे। जबकि हाफिज़ नईम रहमान का ये भी कहना है कि जब तक आवाम जो है वो आवाम को रिलीफ नहीं मिलता, तब तक ये जद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे। उसके अलावा आज भी हाफिज़ नईम रहमान जो है वो इस पंडाल से और इस जलसे से खिताब करेंगे, और उसके बाद जो आज का आगे से लाया अमल है वो भी जमात इस्लामी का बताएंगे, और कुछ अहम ऐलानात जो हैं वो बताया जा रहा है कि किए जाएंगे, जिसमें ख़ास तौर पे कि आगे जमात इस्लामी का क्या लाया अमल होगा इस जद्दोजहद के बारे में उसको ज़ेर गौर लाया जाएगा, और जो कारकुनान है और जो अवाम है उनको आगाह किया जाएगा कि जमात इस्लामी जो मुआहदा किया गया है इस्लामाबाद में उसकी पैरवी जो है वो किस तरीके से करेगी और उसको जो है पूरा किस तरीके से करवाएगी। जबकि यहाँ पर मरकज़ी क़यादत है उसका ये कहना है कि एक इजलास जो है वो आज पंजाब असम्बली में जारी है, और एक आज जो ये जलसा है इसको भी एक अवामी इजलास बनाएंगे, और अवाम की जो राय है वो हुकूमत के कानों तक पहुँचाएँगे कि अवाम जिस तरीके से इस जलसे में शरीक होगी वो ये साबित करेगी कि जो हमारे मसाइल और जो हमारे मुतालबात थे वो बिल्कुल अवामी मुतालबात हैं, उसमें सियासत का कोई लेना देना नहीं है। जी, आपका शुक्रिया हमजा। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास जारी है, बराह रास्त लिए चलते हैं। Any system, any society is there is very another proof taking advantage of the law minister. Don't put our names in the PNIL and the blacklisted. We are not. We are loyal to the soil. We are not going to beg for anything. We can't even now go for the Umrah religious obligation. Why? Because they are the masters of the ceremony. If you see Article 9, I would say, that is 10A is a fair trial. Are we giving, when 295C is charged with, they don't even listen to, and the person who has done nothing on their, without evidence, he is being thrown out. So the same case is running us with our party. We are being victimized, harassed, punished. Our houses have been robbed. And what message we are giving to them? Is this the message that we are we are building Pakistan? No. You are building something, you are just building planting a nursery which is going for, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं नफरत का बीज बो रहे हैं. We should accept each other. We have reached this place through a river of fire. हम पहुंच गए हैं, बर्दाश्त करें. What message we are giving? We are true Pakistanis. We love Pakistan. We will die for Pakistan. We have lost our lives. My family has lost even this bomb blast also. We are very true patriots of Pakistan. सुबह सवेरे होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार, बागों के शहर में बादलों का बसेरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 10 रोज़ तक वक्फे से बारिशों का इम्कान। शहर का टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। बताइए शाहजेब। जी बिल्कुल, अगर शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो ठंडी हवा चलने का सिलसिला जारी है और मौसम इंतहाई खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी शहर का दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 80% है और हवा की रफ्तार 24 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले 10 रोज़ तक वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली भी होगी। और अभी भी अगर आप आसमान की तरफ नज़र दोहराएं तो आप देखेंगे कि आसमान पर बादलों के डेरे बरकरार हैं और सूरज जो है अपनी ताप ही नहीं दिखा पा रहा। अभी जो है वो शहर में ठंडी हवा चलने से मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है और यही इम्कानात हैं कि आज रात भी वक्फे से बारिश हो सकती है, जबकि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी की भी मुतवक्को है। आपका शुक्रिया शाहजेब।
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام ڈاکٹر صلاح البدیر کی لاہور آمد اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اور وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے استقبال کیا۔ امام مسجد ڈاکٹر صلاح البدیر نے پنجاب کے عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے عوام اور حکومت کی جانب سے آپ کی دعا کا درخواست گزار ہوں۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف عمران اکبر سے۔ عمران بتائیے اس بارے۔ عمران سے اس بارے اپڈیٹ لیں گے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام ڈاکٹر صلاح البدیر کی لاہور آمد اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اور وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے استقبال کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ منفرد یوم آزادی وزیر اعلیٰ کے ویژن پر پلان فار پاکستان کے تحت شجرکاری کی جائے گی۔ راولپنڈی سے لاہور تک آزادی فلوٹ 13 اگست کی رات مینار پاکستان پہنچے گا۔ محکمہ اطلاعات و ثقافت کے تحت نیا ملی نغمہ بھی لانچ کیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ یونین کونسل کی سطح پر فلیپ پلانٹیشن کا آغاز کیا جائے گا۔ سرکاری عمارتوں پر سفید اور گرین لائٹ سے چراغاں بھی کیا جائے گا۔ سفید اور گرین لائٹ سے چراغاں راولپنڈی سے لاہور تک آزادی فلوٹ 13 اگست کی رات مینار پاکستان پہنچے گا۔ محکمہ اطلاعات و ثقافت کے تحت نیا ملی نغمہ بھی لانچ کیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ یونین کونسل کی سطح پر بھی فری پلانٹیشن کی جائے گی۔ سرکاری عمارتوں پر سفید اور گرین لائٹ سے چراغاں بھی کیا جائے گا۔ جشن آزادی دھوم دھام سے منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ گلی محلوں، بازاروں اور مارکیٹوں میں سٹال سج گئے۔ قومی پرچموں، جھنڈوں، بیجز، چوڑیوں، سٹیکرز اور سجاوٹی سامان کی فروخت جاری۔ بچوں کا جوش و خروش دیدنی۔ سامعہ سعید کی رپورٹ دیکھیے۔ یوم آزادی جشن منانے کی بھرپور تیاری۔ لاہور بھر میں جشن آزادی ملی جوش و جذبے سے منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ گنپت روڈ مارکیٹ میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار، جھنڈیوں، بیجز، سٹیکرز، چوڑیاں اور باجوں کے سٹالز پر رش برقرار۔ یوم آزادی کی مناسبت سے خواتین اور بچیوں کے لیے خوبصورت اشیاء بھی دستیاب۔ وطن کی محبت سے سرشار بچے سجاوٹی سامان کی خریداری میں مگن ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں یوم آزادی کے حوالے سے اشیاء خوب فروخت ہو رہی ہیں۔ سب آ رہے ہیں، بچوں کو خریداری کروا رہے ہیں، بچے خود بھی خریداری کر رہے ہیں، پرجوش ہو کے خریداری کر رہے ہیں۔ ملک پاکستان کی بقا کے لیے ہر ایک موڑ پہ ہم ایک ہیں۔ بچوں کا کہنا ہے جشن آزادی بھرپور طریقے سے منائیں گے، گلی محلوں اور گھروں کو خوب سجائیں گے۔ میں نے اپنے گھر کے لیے پینٹ اور اسپرے وغیرہ اور کلر وغیرہ لیے ہیں اور اپنے گھر کو سجاؤں گا۔ میں بھرپور تیاری کر رہی ہوں، جولری لے رہی ہوں، کپڑے وغیرہ لے رہی ہوں اور ساری چیزیں وغیرہ لے رہی ہوں۔ گنپت روڈ پر ہر سو لہراتے سبز ہلالی پرچم شہریوں میں نیا جوش اور جذبہ پیدا کر رہے ہیں اور ہر شخص وطن کی محبت سے سرشار دکھائی دے رہا ہے۔